السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کی ایمان افروز داستان جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بہادر سپاہی بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے تھا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یسی تھا۔ آپ 12 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے اور جوانی میں چرواہا کا کام کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کی پاکیزگی، خوبصورتی اور بلند آواز سے نوازا۔ آپ ہمیشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گیت گاتے، حمد و ثنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سکون، نرمی اور عشق الہی سے بھر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر جالود نامی ظالم بادشاہ نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے طالوت ان کا سردار بنایا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے۔ فوج میں ایک عام سپاہی جالود ایک طاقتور دیو ہیکل جنگجو تھا جس سے ساری فوج ڈرتی تھی، لیکن داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں جالود سے لڑوں گا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں غلیل دی۔ جب جالود آپ کے سامنے آیا، داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر پھینکا اور وہ سیدھا جالود کے ماتھے پر لگا۔ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ یہ آپ کا پہلا بڑا معجزہ تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہیت دونوں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ آپ ایک نبی ہونے کے ساتھ ایک صرف بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب زبور نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دعا اور ذکر الہی کے نغمے شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو پہاڑ، درخت اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ قرآن مجید سورہ سبا 10-11 میں ہے، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت دی، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا۔ جب آپ کی آواز فضا میں گونجتی، پہاڑ لرزا لگتے، پرندے خاموش ہو جاتے اور ایک نورانی سما کا منظر بن جاتا۔ یہ آپ کا دوسرا عظیم معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک حیرت کی طاقت رکھی۔ لوہے ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا۔ آپ زرے بناتے تھے تاکہ مجاہدین کو حفاظت ملے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تاکہ تو زرے بنائے اور کریوں کو اندازے سے جوڑے۔ یہ سنت کی ابتدا تھی۔ آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے لوہے سے جنگلی زرے ایجاد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ دن میں مقدمات سنتے، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 آدمی دیوار پھیلا کر ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم 2 بھائی ہیں، ایک مقدمہ لائے ہیں۔ میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک۔ یہ کہتا ہے، اپنی ایک مجھے دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا۔ اکثر شریک ظلم کرتے ہیں، مگر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے داؤد، تم نے دوسرا فریق سنے بغیر فیصلہ کر دیا۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ انصاف سے فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ یہ وحی آپ کے لیے ایک رہنمائی تھی کہ ایک نبی کو بھی ہمیشہ عدل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد کی نماز ہے اور سب سے محبوب روزہ داؤد کا روزہ ہے۔ آپ آدھی رات سوتے، 2.5 رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور چھٹا حصہ دوبارہ سوتے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے
اور اگلے دن افطار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کی گہرائی سے اپنی یاد میں مشغول رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے اہل داؤد، شکر کے طور پر نیک عمل کرو اور میرے بندے کم ہی شکر گزار ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں شکر کا سمندر تھا۔ حالانکہ آپ بادشاہ تھے مگر بیت المال سے خرچ نہ کرتے۔ آپ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتے، ذرے بنا کر فروخت کرتے اور اپنی اولاد کو کھلاتے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ آپ کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ پتھر بھی لرزا جاتے، انسان روتے دل نرم ہو جاتے۔ آپ کا چہرہ نورانی تھا، جب آپ بولتے تو لوگ خاموش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم فضا عطا فرمایا، آپ کو حکمت دی گئی، ہر مسئلے کا بہترین حل آپ کی زبان سے نکل کر تسبیح آسمانوں تک پہنچتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ آپ عبادت میں مشغول تھے، پرندے آپ پر سایہ فن تھے۔ اسی حالت میں آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے حضور چلی گئی۔ روایت ہے کہ آپ نے تقریباً 100 سال عمر پائی۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ بنے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نئی نئی حکمتیں ظاہر فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ عدل و انصاف ایمان کی بنیاد ہے، شکر گزاری اور محنت عزت اور رزق کا ذریعہ ہے، توبہ اور رجوع ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک عابد اور شکر گزار بندے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح عدل، صبر اور شکر کرنے والا بندہ بنائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔